بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 21 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے فعلا التعجب، یعنی وہ دو افعال جو تعجب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسا کہ ما افعلہ و افعل به، ما انصرہ و انصر به۔ ٹھیک ہے، تو اس کا استعمال کیسے ہوگا اور ثلاثی مزید سے ہم کس طرح تعجب کا صیغہ بنا سکتے ہیں یا تعجب کا معنی اخذ کر سکتے ہیں، تو آئیے اس سبق میں اسے سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعلا التعجب۔ الامثلہ: ما اعدل القاضی، کس چیز نے قاضی کو زیادہ عادل بنایا اور کتنا زیادہ عدل کرنے والا ہے۔ اعدل بھی۔ ما انقى الماء، کتنا صاف ستھرا پانی ہے، کس نے اسے اتنا صاف بنایا۔ انقی بھی۔ اس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں عدلا یعدلو سے ہے، یعنی ثلاثی مجرد سے ہے۔ اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں گے ما اقبح اور ان یعاقب، تو یہاں پر یعاقب اس کو ہم لے رہے ہیں تعجب کے معنی میں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ ثلاثی مزید ہے باب مفاعلہ سے، عاقب یعاقب معاقبۃ، تو اس سے یعنی تعجب کا صیغہ نہیں آ سکتا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ ہم اس کی مساعدت میں اس کے ساتھ یعنی اس کو پڑھنے کے لیے شروع میں ایسا فعل لے کر آئیں جو اس کی مدد کرے اور اس کے معنی کو ظاہر کرے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ یہاں آپ دیکھ رہے اقبح بان یعاقب، یعنی عقاب کو آپ قبیح سمجھیں۔ اضرر بان لا یصدق، اور اسی طرح جو سچ نہیں کہتا اس کے بارے میں آپ ضرر والا گمان کریں۔ ما اضر، کتنا ہی نقصان دینے والا ہے، اللہ یصدق الصانع، کہ بنانے والا سچ نہ کہے۔ تو یہ جو تیسری مثال ہے، تیسری قسم کی مثالیں ہیں، اس میں بھی آپ یعاقب کو تعجب کے معنی میں لے رہے ہیں، حالانکہ یہ صیغۃ التعجب نہیں ہے۔ اسی طرح آپ یہاں پر دیکھیں گے ازدحامہ، ازدحام پر آپ کو تعجب ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پر دیکھیں کون، اور یہاں پر خضرہ، اس پر آپ کو تعجب ہے، لیکن چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ تعجب کا صیغہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے، ما انصرہ، ما اعدلہ، ما اغلقہ، ما افتحہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو ازدحامہ، یہ تو ثلاثی مزید ہے، تو اس کا ہم جب تعجب کا معنی چاہیں گے تو ہم شروع میں اشد، اصعب، اشد وغیرہ لگاتے ہیں، اس کے بعد اسی مصدر کو ذکر کرتے ہیں، یعنی کتنا زیادہ، کتنا شدید وہاں پر رش تھا۔ الملحہ، یعنی جہاں پر لوگ لہو لعب یا کھیل کود کرتے ہیں، وہاں پر کتنا زیادہ جمگٹا تھا۔ تو یہاں اسی طرح سے صیغہ بنتا ہے۔ تو آپ حضرات نے یہ بھی سمجھ لیا اور یہ بھی سمجھ لیا، تو آئیے بحث سے مزید اس کو واضح کرتے ہیں۔ البحث اذا اردت، اگر آپ ارادہ کرتے ہیں یا چاہیں، ان تتعجب من عدل القاضی، کہ قاضی کے عدل سے آپ کو تعجب ہو، او نقاء الماء، پانی کی صفائی سے، اتیت من الفعل الذي تريد التعجب منه، کسی بھی فعل سے آپ تعجب چاہیں تو آپ تعجب کا صیغہ بنا دیں۔ وزن کیا ہوگا؟ ما افعل افعل به۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ، اگر آپ غور کریں، فعلی التعجبی، تعجب کے دونوں صیغوں پر، دو فعلوں پر، فی مثال الطائفة الاولى، پہلی قسم کی مثالوں میں، رأیتہما من عدل ونقیہ، ٹھیک ہے، وہما فعلان ثلاثیان تامان مثبتان۔ اب یہاں پر شروط کا ذکر ہے کہ وہ دونوں فعل کیا ہیں؟ ثلاثی ہیں، تامانی، تام ہے، ناقص نہیں ہے، مثبتانی یعنی منفی نہیں ہے، شروع میں اس کے لا یا لم نہیں ہے، مبنیان للمعلومی، یعنی مضارع مجہول نہیں ہے، ماضی مجہول نہیں ہے، ٹھیک ہے، متصرفان، یعنی مشتقات ان میں سے نکلتی ہیں، یعنی اس کا مضارع بھی ہے، فاعل بھی ہے، مفعول بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیس الوصف منہما علی وزن افعل، اور اس کا جو وصف ہے وہ افعال کے وزن پر نہیں آتا۔ حاشی میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ جیسے اخضر، احمر،
تو احمر چونکہ پہلے سی وصف ہے، وصف سے مراد کہ اس میں حمرہ وصف بتا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں جب اس کا وزن وصف کے وزن پر نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے، یہ بھی شرط قابل قبول ہے۔ قابلان للتفاوتی، اور یہ جو عدل ہے اور یہ نقا ہے اس میں تفاوت ہو سکتا ہے، بعض زیادہ عدل کرتے ہیں، بعض کم عدل کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ بمعنی انہما یختلفان، اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں مختلف ہیں، بحسب ما یتصل بہما، اس کے ساتھ جس کا اتصال ہے اس میں تفاوت آ سکتا ہے۔ فالعدل لیس فی الاشخاصی، کیونکہ عدل لوگوں میں بدرجہ واحدہ نہیں ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم ہوتا ہے۔ والنقاء لیس فی الامواہ، اور پانی میں ہر پانی صاف نہیں ہوتا بحال واحدہ، بخلاف نحو فنیا ماتا، اگر کوئی کہے فنیا ماتا، اس میں ما افناہ ما اموتہ، کتنا زیادہ وہ مرا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ مرنا برابر ہے سب کے لیے، اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو موت تو برابر ہے، البتہ یہ جو ہم نے عادل اور نقیہ وغیرہ اس میں زیادتی اور کمی ہو سکتی ہے، تو یہ بھی ایک شرط ہے صیغۃ التعجب بنانے کے لیے۔ فإنهما غیر قابلین للتفاوتی، کیونکہ فنیا اور ماتا یہ ایسے افعال ہیں کہ اس میں تفاوت نہیں ہے، برابر ہے، تو اس میں ہمیں فعل تعجب کی ضرورت بھی نہیں ہے، عدلہ اور نقیہ میں ضرورت ہے کیونکہ اس میں تفاوت ہے۔ هذه شروط ثمانیہ، تو یہ 8 شروط ہیں، اذا وجدت فی فعل، اگر اس کو آپ کسی فعل میں پائیں، ساغ لک، جائز ہے آپ کے لیے، ان تسوغا، کہ آپ صیغہ بنائیں اس سے فوراً، ما افعل وافعل به۔ واذا تأملت الامثلة في الطائفة الثانية، دوسری قسم کی مثالوں میں آپ دیکھیں، رأیت، آپ دیکھیں گے، انہا تشتمل على مصادر، کہ وہ ایسے مصادر پر مشتمل ہیں، ازدحام ہے، کون ہے، خزرہ ہے، وافعال هذه المصادر هي ازدحم وكان وخزر، تو ازدحم فعل ماضی، كان فعل ماضی، خزر فعل ماضی۔ ولما كان كل فعل من هذه، تمام یہ جو افعال ہیں، لیس جامعا للشروط الثمانیہ، اس میں 8 کے 8 شروط نہیں پائے جاتے، لم يمكن التعجب منها، تو اس سے بھی تعجب کا صیغہ بنانا مباشرتاً فوری طور پر یہ ممکن نہیں ہے، کما ترى فی الامثلہ، جس طرح اپنے مثالوں میں دیکھا۔ ولہذا توصلنا، تو اسی لیے ہم توصلنا، یعنی ہم جب تعجب کا معنی چاہیں ان افعال سے، کیونکہ ہم تو فوراً اس سے نہیں بنا سکتے، ما اعدلہ، اس طرح نہیں بنا سکتے، تو ابھی ہم کسی کا سہارا لیں گے، تو وہ کیا ہے، ما اشد او اشدد ونحوہما، اور اس طرح کے اور افعال۔ ثم اتینا بعد ذلك، اس کے بعد ہم لے کر آئے ہیں، بمصدر الفعل صریحا، اسی افعال ازدحم، کان وخزرہ کی جو مصادر ہیں اس کو ہم نے ذکر کیا، ولنا ان نأتی به مؤولا، اس کو ہم تعویل کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں۔ وبالنظر، اگر ہم دیکھیں ایک نظر، الى امثلة الطائفة الاخیرہ، آخری قسم کی مثالوں میں، نرا، ہم پائیں گے، اننا لم نستطع التعجب، کہ وہاں پر بھی ہم تعجب نہیں بنا پا رہے، من الفعل المبنی للمجہول، فعل مبنی سے، جیسے یعاقب، ایک ہوتا ہے یعاقب نا، ماضی معلوم، ایک ہوتا ہے مضارع مجہول یعاقب، تو اس میں سے بھی ہم نہیں بنا سکتے، اور میں نے وہاں پر کہا تھا کہ عاقب یعاقب باب مفاعلہ ہے، ثلاثی مزید ہے، اور وہ فعل کیا ہے، یعاقب۔ ولا من الفعل المنفی، اور نہ ہم فوراً ہی فعل تعجب بنا سکتے ہیں اس فعل سے، لا يصدق، کیونکہ یہ بھی منفی ہے، اس میں شرط اس میں بھی نہیں پایا جا رہا۔ لذلك لجأنا، اس لیے ہم مجبور ہوئے، الى فعل تعجب مساعد، ایسے فعل جو کہ تعجب کے لیے ہو اور وہ مساعد بنے، واتینا بعدہ بمصدر الفعل مؤولا، اور اس کے بعد ہم فعل کو لے کر آئیں مؤول لیس غیر، لأننا، کیونکہ ہم لو اتینا بمصدر صریح، اگر ہم مصدر صریح یہاں پر لے کر آئیں، مؤول نہ لے کر آئیں، لم یظہر للسامعی، تو سننے والوں پر ظاہر نہیں ہوگا، اننا نتعجب، کہ ہم جو تعجب کر رہے ہیں، من احدى صفات الفعل، کہ وہ صفات فعل مبنی المجہول اور المنفی ہے، یعنی اس میں پھر پتہ نہیں چلے گا، اس لیے ہم مصدر صریح لے کر آتے ہیں تاکہ اس سے پتہ چلے کہ یہ جو تعجب ہو رہا ہے یہ مصدر صریح سے ہو رہا ہے، نہ کہ فعل مبنی سے اور نہ وہ فعل منفی سے۔ امید ہے کہ یہ سمجھ میں بات آ گئی ہوگی۔ اچھا، پہلا قاعدہ ہے للتعجب صیغتان، تعجب کے لیے 2 صیغے ہیں، ما فعلہ وافعل به، یشترط فی الفعل الذي يتعجب منه مباشرة،
شروط ہیں اس فعل کے لیے جس سے ہم تعجب کرنا چاہیں، ان یکون ثلاثیا کہ وہ ثلاثی مجرد ہو، تام ہو، مثبت ہو، مبنی ہو، للمعلوم ہو، ٹھیک ہے، مبنی للمعلوم، متصرفا ہو، اس میں سے تمام صیغے نکلتے ہوں، لیس الوصف منہ علی وزن افعال کیونکہ یہ پہلے سے افعال کے وزن پر احمر ہے تو ہم نہیں کریں گے ما احمرہ، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک شرط ہے، قابل للتفاوتی اور اس میں تفاوت ہے، تفاوت کا پایا جانا بھی ضروری ہے، وگرنہ اس سے صیغہ تعجب کا کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اذا كان الفعل غیر ثلاثی اگر فعل غیر ثلاثی ہوگا یا ناقص ہوگا، او كان الوصف منه على وزن افعال یا اس کا وزن جو ہے وہ افعال پر آئے، وصف کس پر آئے؟ على وزن افعال، جیسے احمر ہے، اسود ہے، توصلنا الى التعجب منه اگر ہم تعجب کا معنی چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں ما اشد و اشدد به کی ضرورت ہوگی، واتینا بعد ذلك اس کے بعد ہم لے کر آئیں گے مصدره صریحا او مؤولا۔ اذا كان الفعل مبنی للمجهول اگر فعل مبنی للمجهول ہو او منفیا یا اس پر اداة النفی داخل ہو، توصل الى التعجب منه تو ہم تعجب کا معنی حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے ما اشد او اشدد ونحو مطلوبا بمصدره مؤولا تو مصدر مؤول کے ساتھ اس کو ذکر کر سکتے ہیں۔ لا يتعجب من الفعل فعل جامد سے ہم تعجب کا صیغہ نہیں نکال سکتے مطلق طور پر، یعنی جیسا کہ ہمارے پاس ہے لیسا، لیسا زید قائما، تو لیسا یہ فعل جامد ہے، اس کے تمام تصریفات موجود نہیں ہیں، نہ ہم اس سے لے کر آ سکتے ہیں، تو ہم یہاں پر ما الیسہ وغیرہ نہیں کہہ سکتے۔ ولا من الفعل الذي لا يتفاوت معناه اور نہ اس فعل سے تعجب کا صیغہ بنے گا جس کے معنی میں تفاوتی نہ ہو اور سب کے لیے برابر، اسے ہم نے موت کا کہا تھا۔ اب ہم ایک مثال لیتے ہیں اعراب کی، ما اوسع العمل کیا ہی وسیع ہے امید، امید کتنی وسیع ہے، کتنی لمبی لمبی امیدیں انسان باندھتا ہے، تو کتنا اوسع ہے، بہت زیادہ وسیع ہے۔ ما کیا ہے؟ نکرۃ تامہ بمعنی شیء، ای شیء اوسع العمل کس چیز نے عمل کو اتنی وسعت دی، نکرۃ تام معنی شیء مبتدا، مبتدا ہے، مبنی علی السکون ہے، فی محل رفع ہے، تو یہ فی محل رفع ہے۔ اوسع فعل ماضی والفاعل مستتر وجوبا، اوسع میں ہوا ضمیر ہے جو وجوبا ہے، تقدیر ہوا، یعود علی ما جو لوٹ رہی ہے ما پر، ای شیء ہوا، العمل مفعول به منصوب بالفتحة والجملة من الفعل والفاعل خبر ما چونکہ فی محل رفع مبتدا ہے، او اوسع العمل فعل فاعل مفعول مل کر یہ خبر بنا ما کے لیے۔ اسی طرح اقبح کو بھی دیکھ لیں، فعل ماض على صورت الامر، یہ فعل ماضی ہے لیکن اس کی صورت امر کی ہے، مبنی علی الفتح مقدر لمجیئه على هذه الصورة، ٹھیک ہے، على الفتح مقدر۔ بالبخل الباء حرف جر زائد والبخل فاعل مرفوع بضمة مقدرة، منعت ظهورها منعت ظهورها كسرة حرف الجر الزائد، یہ اصل میں اس طرح ہے اقبح البخل، اقبح البخل، لیکن با کی وجہ سے یہاں پر فتحہ نہیں آ سکتا تو کسرہ ہی ہے، اس کو کہا کہ مرفوع بضمہ مقدرہ، ٹھیک ہے، منعت ظہورها کسرۃ حرف الجر، تو ہم یوں کہیں اقبح البخل، پھر بخلی ہو گیا باقی وجہ سے، اور یہ آپ نے سمجھ لیا، امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔